السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور سیرت النبی کے متعلق اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اس کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ مردوں اور عورتیں جو مومن ہیں ان کو دیکھو کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی کوئی منمانی نہیں کرتے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اس کو مان لیتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو کھلی گمراہی میں. اب اگر اس آیت کے اکارڈنگ آج کے مطابق دیکھا جائے تو میرے حساب سے یہ بھی کہنا شاید مشکل ہوگا کہ 0.1% ایسے لوگ ہیں جو اس کے مطابق چل رہے ہوں. اس آیت کو میں ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ جس طرح کہ ہماری عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، سب کو علم ہوتا ہے جو وکیل اپنے کلائنٹ کی اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس نے قتل کیا ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ وکالت کا حق ادا نہیں کر رہا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں ان میں ایک لا چلتا ہے، یعنی قانون چلتا ہے، اس کو انہوں نے نام دیے عمر لا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون چلتا ہے کہ جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو قانون نافذ کیے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا کرنا، ایسا کرو گے تو ایسا کرنا. وہ باہر کے ملکوں میں غیر ممالک اس کو چلا رہے ہیں اور وہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس کتاب کے مطابق ان کو ماننا پڑتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی نافرمانی کر سکے کیونکہ وہ قانون ایسا ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو بر صغیر ہے یا پاکستان یا ہند جو ہے، ان ممالک میں مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہو، اس میں جو ہمارے فیصلے ہیں وہ دوسرے قانون تو دور کی بات ہے، جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں اس کے مطابق بھی نہیں چلتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ کوشش نہیں، ہمیں پورا اسی کے مطابق چلنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کا سزا یہ ہے، فلاں کی سزا یہ ہے، فلاں کام کرے تو اس کی سزا یہ ہے. اور میں ان وکلاء پہ حیران ہوتا ہوں جو اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کا جھوٹ بولنا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے،
ہم نے پیسے لیے ہیں تو ہم یہ کریں گے نہیں، تو میں اگر وہ ان جو نے پیسے لیے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، کیونکہ ایک بندے کو آپ اس کے گناہ سے بچا رہے ہو، اس کے گناہ کے اوپر چھپا رہے ہو کہ اس نے نہیں کیا، اس کو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا ہے۔ تو اپنے جو قانون ہے، اپنے جو فیصلے ہیں جو عدالتوں میں کیے جاتے ہیں یا گھروں میں کیے جاتے ہیں، عدالتیں تو دور کی بات ہیں، جو گھروں میں کیے جاتے ہیں، جس طرح اکثر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، سب کے تعلقات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست رکھے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں کوئی تعلقات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو جو کسی بڑے سربراہ کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ فلاں بندے سے میری زیادہ محبت ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر لوں، چلو جی میری محبت ہے وہ قائم رہے گی، میری عزت بھی رہے گی، یہ نہ سوچے۔ جو قرآن و حدیث نے جس کے مطابق فیصلہ کیا اس کے مطابق چلے۔ اور وہ کون سا فیصلہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیں، اس فیصلے کو منع نہیں کرنا۔ اور اس کے متعلق ایک مثال بھی ہے، ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی دی تو میں بیان کروں گا۔ اس میں ایک مکمل واقعہ ہے اس آیت کے جو مطابق اس آیت کے پس منظر جو ہے اس کا ایک واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے وہ کس حد تک جاتے تھے، لیکن آج کے معاشرے میں ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں اس کو، کیونکہ نہ ہم نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنے ہیں، یا نہ ہم نے جو اپنے معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنے ہیں، تو پھر بے برکتی بھی ہوگی، نا اتفاقی بھی ہوگی، اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، کبھی کسی کے پاس چلے جائیں، کبھی کسی ٹاپر کے پاس بھی چلے جائیں، کوئی بھی نہیں آپ کو کچھ کر سکتا جب ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ ہمارے اکثر جو سعودی عرب میں تو شروع سے یہی قانون چل رہا ہے، اور جو قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل یا دیت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جاتی ہے۔ سراسر یہ سزا غلط ہے، یہ بلکہ گناہ ہے۔ بے شک گنہ گار کو بھی سزا دی جا رہی ہے، یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کسی کو تڑپا کے مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جو اس کی سزا ہے، کہتے ہیں ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ یہ سزا بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ یہ سزا قرآن و حدیث میں کیوں ہے؟ یہ جو قانون ہے یہ قرآن و حدیث میں کیوں ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کاٹتے ہو، کسی اور کی جرت نہیں ہوگی چوری کرنے کی، وہ خوف کھائے گا کہ یار میں پکڑا گیا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، میرا کیا بنے گا۔ جو شخص کسی کا قتل کرتا ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، قتل کے بدلے قتل۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ ایک قتل کے بدلے قتل ہوگا، دوسرا قتل کرنے سے ڈرے گا کہ میں نے اگر کیا تو مجھے بھی وہ مار دیں گے۔ اب ہمارے جو بر صغیر میں کیا ہوتا ہے، جس نے چوری کی ہے اس کو 6 ماہ کے لیے قید اور کچھ اس کو پیسے رقم دے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ پھر دوبارہ آگے چوری کرتا ہے، وہ باز آ جائے گا، وہ تو نہیں باز آئے گا، وہ اگلی چوری کی تیاری کرے گا، اس سے بڑا چور بن جائے گا۔ ایک گھر میں کیا کل محل میں چوری کرے گا، پھر محل چھوڑ کے پھر بینک میں چوری کرے گا۔ ایک بندے نے قتل کیا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کو کوئی ضمانت کروا لیتا ہے، وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اس نے ایک قتل کیا، کل کو 2 4 5 کرے گا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے فیصلوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو فیصلہ جس کام کے مطابق بھی یا جس کام کے متعلق بھی کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔